अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ अब्दुल नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 30 सूरतुन नबा की आयत नंबर 1 ता 30 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने का शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा यतसाअलून अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम वल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून। कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून। अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाला औतादा वखलकनाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा मआशा वबनैना फौककुम सबअन शिदादा वजअलना सिराजन वहाजा वअन्ज़लना मिनल मुहसिराति माअन सज्जाजा लिनुखरिजा बिही हब्बन व नबातन लिनुखरिजा बिही हब्बन व नबातन व जन्नातिन अल्फाफा। इन्न यौमल फस्ली कान मीकाता यौमा युनफखु फिस्सूरी फतअतूना अफ़वाजा वफ़ुतिहतिस समाउ फकानत अबवाबा वसुयिरतिल जिबालु फकानत सराबा। इन्न जहन्नम कानत मिर्स्वादा लित्वागीन मआबा लाबिसीन फीहा अहकाबा ला यज़ूक़ून फीहा बरदन वला शराबा इल्ला हमीमन व गस्साका जज़ाअन विफ़ाक़ा। इन्नहुम कानू ला यरजूना हिसाबा वकज़्ज़बूहु बिआयातिना किज़्ज़ाबा वकुल्ल शैइन अख़्फ़यनाहु किताबा।
فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: سورہ نبا مکی ہے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اس میں 40 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ یہ آپس میں کاہے کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں، بڑی خبر کی جس میں وہ کئی راہیں، ہاں ہاں اب جان جائیں گے، پھر ہاں ہاں جان جائیں گے۔ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا اور پہاڑوں کو میخیں اور تمہیں جوڑے بنایا اور تمہاری نیند کو آرام کیا اور رات کو پردہ پوش کیا اور دن کو روزگار کے لیے بنایا اور تمہارے اوپر 7 مضبوط چنائیاں چنی تعمیر کی اور ان میں ایک نہایت چمکتا چراغ رکھا اور پھر بدلیوں سے زور کا پانی اتارا کہ اس سے پیدا فرمائے اناج اور سبزہ اور گھنے باغ۔ بے شک فیصلے کا دن ٹھہرا ہوا وقت ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم چلے آؤ گے فوجوں کی فوجیں، اور آسمان کھولا جائے گا کہ دروازے ہو جائے گا اور پہاڑ چلائے جائیں گے کہ ہو جائیں گے جیسے چمکتا ریتا دور سے پانی کا دھوکہ دیتا۔ بے شک جہنم تاک میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ، اس میں کرنوں یعنی مدتوں رہیں گے، اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک کا مزہ نہ پائیں گے اور نہ کچھ پینے کو مگر کھولتا پانی اور دوزخیوں کا جلتا پیپ، جیسے کو تیسا بدلا۔ بے شک انہیں حساب کا خوف نہ تھا اور انہوں نے ہماری آیتیں حد بھر جھٹلائیں، اور ہم نے ہر چیز لکھ کر شمار کر رکھی ہے۔ اب چکھو کہ ہم تمہیں نہ بڑھائیں گے مگر عذاب۔ ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر اور شان نزول۔ سورہ نبا، اس کو سورہ ساؤل اور سورہ اما یتساءلون بھی کہتے ہیں۔ یہ سورت مکیہ ہے، اس میں 2 رکوع 40 یا 41 آیتیں، 173 کلمے، 970 حرف ہے۔ کفار قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل مکہ کو توحید کی دعوت دی اور مرنے کے بعد زندہ کیا جانے کی خبریں دیں اور قرآن کریم کی تلاوت فرما کر انہیں سنایا تو ان میں باہم گفتگویں شروع ہوئیں اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا دین لائے ہیں۔ اس آیت میں ان کی گفتگوؤں کا بیان ہے اور تفخیم شان کے لیے استفہام کے پیرایہ میں بیان فرمایا، یعنی وہ کیا عظیم الشان بات ہے جس میں یہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ بات بیان فرمائی جاتی ہے۔ بڑی خبر سے مراد یا قرآن ہے یا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کا دین، یا مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا مسئلہ کہ بعضے تو قطعی انکار کرتے ہیں، بعضے شک میں ہیں، اور قرآن کریم کو ان میں سے کوئی سحر کہتا ہے، کوئی سحر کہتے ہیں، کوئی شعر گوئی کہانت، اور کوئی اور کچھ اس طرح۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ساحر کہتا ہے، کوئی شاعر، کوئی کاہن۔ اس تکذیب و انکار کے نتیجہ کو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے عجائب قدرت میں سے چند چیزیں ذکر فرمائیں تاکہ یہ لوگ ان کی دلالت سے اللہ تعالیٰ کی توحید کو جانیں اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ عالم کو پیدا کرنے اور اس کے بعد اس کو فنا کرنے اور بعد فنا پھر حساب و جزا کے لیے پیدا کرنے پر قادر ہے، کہ تم اس میں رہو اور وہ تمہاری قرارگاہ ہو، جن سے زمین ثابت و قائم رہے، مرد و عورت تمہارے جسموں کے لیے
تاکہ اس سے کوفت اور تکان دور ہو اور راحت حاصل ہو۔ جو اپنی تاریکی سے ہر چیز کو چھپاتی ہے کہ تم اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل اور اپنی روزی تلاش کرو، جن پر زمانہ گزرنے کا اثر نہیں ہوتا اور کہیں گی وہ بوسیدگی ان تک راہ نہیں پاتی۔ مراد ان چنائیوں سے 7 آسمان ہیں، یعنی آفتاب جس میں روشنی بھی ہے اور گرمی بھی۔ تو جس نے اتنی چیزیں پیدا کر دیں وہ انسان کو مرنے کے بعد زندہ کرے تو کیا تعجب! نیز ان اشیاء کا پیدا کرنا حکیم کا فعل ہے، اور حکیم کا فعل ہرگز عبث اور بیکار نہیں ہوتا، اور مرنے کے بعد اٹھنے اور سزا و جزا کے انکار سے لازم آتا ہے کہ منکر کے نزدیک تمام افعال عبث ہوں، اور عبث ہونا باطل تو بعث و جزا کا انکار بھی باطل، اور عبث ہونا باطل تو بعث و جزا کا انکار بھی باطل۔ اس پر برہان قوی سے ثابت ہو گیا کہ مرنے کے بعد اٹھنا اور حساب و جزا ضرور ہے، اس میں شک نہیں۔ ثواب و عذاب کے لیے مراد اس سے نفخہ اخیرہ ہے، اپنی قبروں سے حساب کے لیے موقف کی طرف، اور اس میں راہیں بن جائیں گی، ان سے ملائکہ اتریں گے جن کی نہایت نہیں، یعنی ہمیشہ رہیں گے۔ جیسے عمل ویسی جزا، جیسا کفر بدترین جرم ہے ویسا ہی سخت عذاب ان کو ہوگا، کیونکہ وہ مرنے کے بعد اٹھنے کے منکر تھے۔ لوح محفوظ میں ان کے تمام نیک و بد اعمال ہمارے علم میں ہیں، ان پر جزا دیں گے، اور آخرت میں وقت عذاب ان سے کہا جائے گا، جنت میں جہاں انہیں عذاب سے نجات ہوگی اور ہر مراد حاصل ہوگی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت ترجمہ تفسیر اس کے شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کے اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مطابق صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں سے شفائے کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ والا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام ناظرین سے یہ سدارت ہے کہ آپ ضرور صدقہ جاریہ سمجھے اس چینل کو، یوٹیوب کے چینل کو آگے لائک شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور دن قیامت میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔